واجب الاحترام آپ حضرات کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کی اس مسجد میں حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن یعنی اتوار کو بعد نماز عشاء حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق قرآن کریم کی جو آیات ہیں ایک ایک آیت کا درس آپ کے سامنے دیں گے۔ وہ درس قرآن بھی ہو جائے گا اور قرآن کریم سے صحابہ کرام کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ صحابہ کو پرکھنے کا آلہ اور پیمانہ تاریخ نہیں ہے بلکہ قرآن ہے۔ ہماری بنیادی غلطی اس وقت معاشرے میں یہ ہو رہی ہے کہ ہم صحابہ کو تاریخ سے پرکھتے ہوئے پھر قرآن کی طرف جاتے ہیں، لیکن پھر قرآن کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، بیچ میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر اوپر سے آئیں اور صحابہ کو قرآن سے پڑھتے ہوئے جب آئیں گے تو تاریخ میں اگر کوئی بات ادھر ادھر لکھی ہوئی بھی ہوگی تو آپ نے تو چونکہ صحابہ کو قرآن سے پڑھا ہے تو آپ کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے صحابہ کے بارے میں اور تاریخ یہ کہتی ہے، تو بظاہر دونوں میں تضاد ہے، تو بھائی میں قرآن کو لوں گا تاریخ کو نہیں لوں گا۔ اس لیے کہ ایک اصول ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں اگر حدیث آ جائے تو دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے تو جمع کریں گے، دونوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے تو دیں گے۔ جیسے علماء نے مثال دی ہے کہ قرآن کریم میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ بیت اللہ کا طواف کرو، یہاں وضو کی شرط نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وضو کر کے بیت اللہ کا طواف کرو۔ تو اب دونوں کو ملا کیسے سکتے ہیں؟ وضو کر کے طواف کر لو تو قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا، حدیث میں بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث بظاہر آپس میں ٹکراتی اور ملا نہیں سکتے، تطبیق نہیں ہو سکتی، تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ حدیث کو پھر چھوڑ دیں گے، ہم یہی کہیں گے راویوں نے گڑبڑ کی ہے، حدیث موضوع ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے قرآن کو لیں گے اور حدیث کو چھوڑیں گے، جبکہ دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ تو اتنی بات لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہی کہ جب قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے اور ملا نہیں سکتے تو حدیث کو چھوڑیں گے، قرآن کو لیں گے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں تاریخ آ جائے تو پھر مجھے بتائیں ملا سکتے ہیں تو ملائیں، اگر نہیں ملا سکتے تو قرآن کو لیں گے، تاریخ کو تو بدرجہ اولا چھوڑیں گے۔ آج غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے صحابہ کو قرآن کریم سے نہیں سمجھا۔ آپ کو میں یہاں 3 ڈبے دوں اور لوہے کے کچھ ٹکڑے دوں اور میں کہوں یار جاؤ اس کو تلوا کے لاؤ، یہ ذرا کتنے کلو ہے، ذرا قیمت پتہ کر کے آؤ، آپ وہ 3 ڈبے اٹھائیں تھیلے میں اور بورے میں اور لے کر جائیں کہاں پر؟ سونار کی دکان پر، کہیں جی یار یہ اپنے ترازو میں مجھے تول دو تاکہ مجھے پتہ چلے کتنا وزن ہے، میں نے بتانا ہے کسی کو۔ وہ پہلے تو آپ کو دیکھے گا، آپ کی عقل کو دیکھے گا، آپ کے حلیے کو دیکھے گا، وہ کہے گا یار آپ کا ہوش، آپ ہوش میں تو ہیں، کہیں مینٹل ہاسپٹل سے تو بھاگ کر یہ 3 ڈبے اٹھا کر نہیں لائے۔ آپ کہیں گے بھائی کیوں، خیر تو ہے، میں اٹھایا ہوں لایا ہوں، تیرے پاس بھی ترازو رکھا ہوا ہے تو میں یہ تلوانے کے لیے لایا ہوں۔ تو وہ یہی کہے گا ابے بیوقوف، اس ترازو میں یہ سونا تلتا ہے، لوہے 3 ڈبے نہیں تلتے، اس کے لیے شیرشاہ مارکیٹ، کباڑی مارکیٹ جا، اس ترازو میں تلیں گے۔ اس ترازو میں سونا تلتا ہے، یہ لوہے 3 ڈبے نہیں تلتے، اس کا پیمانہ الگ ہے، اس کا پیمانہ الگ ہے، ترازو کے اندر تلتی دونوں چیزیں ہیں، لیکن سونے کے تولنے کا ترازو الگ ہے، 3 ڈبوں کا ترازو الگ ہے۔ یوں ہی سن لو، سمجھ لو، عام انسان کو پرکھنا ہو تو تاریخ کے ترازو میں رکھ کے پرکھ سکتے ہو، لیکن صحابہ کو تولنا ہو تو تاریخ کے ترازو میں نہیں، قرآن کے ترازو میں تولنا پڑے گا۔